الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ سے پہلے جو میں نے خطبہ دیا تھا اس میں میرا عنوان تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور ہم نے اس کے سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اس میں ہوگا کیا، یہ ساری چیزیں تقریباً تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی موضوع کا ایک دوسرا حصہ میدان محشر کا ہے، اور میدان محشر میں ہونے والی جو ہولناک مناظر ہیں اس کے بارے میں مختصر طور پر ہم بیان کریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ جو قبروں میں سارے کے سارے لوگ جو مدفون ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین وہاں سے نکال کھڑا کرے گا، اور یہ سارے کے سارے انسان اور جنات میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ میدان محشر قائم ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین تمام کے تمام انسانوں کا حساب و کتاب کرے گا۔ ایسے میں جنتی بھی موجود ہوں گے،
जहन्नमी भी मौजूद होंगे, सारे के सारे लोग मैदान महशर में मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ जन्नतियों के मुताल्लिक इरशाद फरमाता है, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा कि जन्नत को खींच कर लाया जाए और मुत्तकीन के करीब कर दिया जाए, जन्नतियों के करीब कर दिया जाए। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, मुत्तकियों के लिए जन्नत को करीब कर दिया जाएगा, जन्नत को उसकी अपनी जगह से मुत्तकियों के पास लाया जाएगा। और मुत्तकी कौन है? मुत्तकी किसे कहते हैं? किनके लिए जन्नत उनके करीब किया जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वतिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, कि ये जन्नत उनके लिए है, या ये जन्नत का वारिस हम उन लोगों को बनाएंगे जो लोग मुत्तकी हैं, जो डरने वाले हैं, अल्लाह से खौफ खाने वाले लोग हैं। इस दुनियावी जिंदगी को जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए गुजारा होगा, इस दुनियावी जिंदगी को जो लोग अल्लाह से खौफ खाते हुए जिंदगी गुजारे होंगे, ऐसे लोग मुत्तकी हैं। और इन मुत्तकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वारिस बनाया है। और ऐसे मुत्तकीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा कि जन्नत को उनसे करीब कर दिया जाए। वतिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। जुल्फा का माना होता है करीब करना। कुफार व मुशरिकीन इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते थे। जब उनसे कहा जाता था कि तुम लोग अपने आबाओ अजदाद की इबादत क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि हम इबादत नहीं करते, लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अपने रब से करीब कर दें। जुल्फा, जुल्फा का मतलब होता है करीब करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उज़लिफ़तिल जन्ना, जन्नत को मुत्तकियों से करीब कर दिया जाएगा। तो कल क़यामत के दिन मुत्तकीन जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर देगा कि ये जन्नती हैं, तो जन्नत को उनसे करीब किया जाएगा। सवाल यहां पर यह होता है कि जब ये जन्नती जन्नत में जाने वाले हैं, तो फिर जन्नत को उनसे करीब क्यों किया जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में कहा, उज़लिफ़तिल जन्ना, जन्नत को करीब किया जाएगा, मुत्तकियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां ये नहीं कहा, बल्कि कहा जन्नत को उनसे करीब किया जाएगा। जब सवाल यह है कि जन्नत में वो जाने वाले हैं, तो करीब क्यों किया जाएगा? इसका जवाब यह है, मैदान महशर की हौलनाकी इतनी शदीद होगी, इतनी सख्त होगी कि हर इंसान परेशान हाल होगा। मुत्तकीन हो या फाजिरीन हो, सब के सब परेशान हाल होंगे। हत्ता के अंबिया का भी हाल यह होगा कि वो भी डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। सवालों जवाब होने वाला होगा कि नाम अमाल दाहिने हाथ में दिए जाने वाले हैं या बाएं हाथ में दिए जाने वाले हैं। हर इंसान वहां डरा हुआ होगा, खौफ में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जन्नत को उनसे करीब किया जाए। जब ये मुत्तकीन डरे हुए होंगे, तो फिर जन्नत को उनसे करीब किया जाएगा। और जब जन्नत करीब आ जाएगा, तो फिर एक डर के बाद, एक खौफ के बाद, जब वो जन्नत को अपनी आंखों से देखेंगे करीब आता हुआ, तो खुश हो जाएंगे। अस्सुरूर बादल खौफ, खौफ के बाद उन्हें खुशी महसूस होगी। इसलिए जन्नत को मुत्तकीन के करीब किया जाएगा, ताकि मुत्तकीन लोग खुश हो जाए जन्नत को देख करके। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उज़लिफ़तिल जन्नतु, कि जन्नत को उनसे करीब किया जाए। कोई आदमी जब डरा हुआ होता है, जब आदमी डरा हुआ हो, उसके बरअक्स जब कोई चीज आए तो वो बंदा खुश हो जाता है। उसी तरीके से जन्नत को करीब किया जाएगा, जन्नत को मुत्तकीन के लिए खींच कर लाया जाएगा, तो उनका डर, उनका खौफ अमन में बदल जाएगा और वो लोग अपनी आंखों के सामने जन्नत को देखकर खुश हो जाएंगे। इसीलिए मुत्तकीन के लिए जन्नत को खींच कर लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है जहन्नमियों के बारे में, वबुर्रिज़तिल जहीमु लिलगावीन। अल्लाह कहता है कि जहन्नम को लाया जाएगा और जहन्नमियों के सामने जहन्नम को जाहिर कर दिया जाएगा। बराजा का माना होता है जाहिर करना, दिखा देना। तो जहन्नमियों के लिए जहन्नम को लाया तो जाएगा,
لیکن صرف ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو دیکھتے ہیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا۔ یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام کسے کہتے ہیں؟ جیسے گھوڑے کے اندر ایک لگام ہوتی ہے، وہ کھینچنے سے گھوڑا رک جاتا ہے۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام میں، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے اور میدان محشر میں لا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جہنم کتنی مضبوط شے ہوگی کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام میں، ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے۔ اور فرشتے کی طاقت اور قوت کو دیکھیے کہ اگر ایک فرشتہ اس دنیا میں اپنا اگر قدم رکھ دے تو دنیا ہل جائے، اتنی طاقتور مضبوط وہ شے ہے کہ 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور 70 کے 70,000 لگاموں کو کھینچتے ہوئے فرشتے جہنم کو لائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو غاوین کے لیے، جہنمیوں کے لیے ظاہر کر دیا جائے۔ ایسا کیوں؟ سوال یہ آتا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا، جہنمیوں کے لیے صرف جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین ایسا کیوں کرے گا کہ جنتیوں کے لیے جنت کو قریب کیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہنمیوں کے لیے ظاہر نہیں بلکہ جہنم کو بھی قریب کیا جاتا اور اس میں اس کو ڈال دیا جاتا۔ ایک تو ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ، اور پھر مزید ڈرایا جائے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو عمل کیا ہے، دنیا میں جو انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اور ڈرایا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا۔ اس کا جواب ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ابن عثیمین نے ایک حدیث بیان کیا ہے، اس کے تحت انہوں نے جواب دیا ہے۔ پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب كتابه عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی، رواه البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے دنیا کی تخلیق کی اور دنیا کو بنانے کے بعد جب اللہ رب العالمین اپنے عرش پر گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک ڈائری لی، ایک کتاب لی جس میں کچھ لکھا، اور وَعِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اور اپنے عرش پر اسے رکھا، اپنے بغل میں اسے رکھ لیا۔ کیا لکھا اللہ رب العالمین نے؟ اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر بات لکھا وہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میری غضب کے اوپر غالب ہے۔ یہ لفظ اللہ رب العالمین نے لکھا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت، میری شفقت، میری محبت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہنمیوں کے سامنے جہنم کو لایا جاتا، انہیں ڈر ایک تو آلریڈی ہے اور مزید اور ڈرایا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا۔ ایک تو وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ جہنم کو لایا جائے اور صرف ظاہر کر دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی شفقت، ان کی رحمت ہے یہ کہ جہنم کو، یعنی الخوف مع الخوف نہیں، ڈر کے بعد ڈر نہیں، بلکہ ان کے اوپر یہ ہلکی چیز ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ انہیں صرف ظاہر کیا جائے گا۔ اس طریقے سے وہاں میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے،
जहन्नमी भी होंगे। अल्लाह कहता है वबुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन। गावीन किसे कहते हैं? गावी कौन लोग हैं? गावी गावी कहते हैं कद अलिमुल हक़ वजानबूहु, जिसने हक को जान लिया, हक को पहचान लिया और जानने के बाद, पहचानने के बाद उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को इख्तियार कर लिया, इसको कहते हैं गावी। गावी लोग हैं ये लोग। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाने के बाद उन्होंने उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को इख्तियार कर लिया, उसको कहते हैं गावी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई और फिर हदीस आ जाने के बाद उस हदीस पर अमल न करके किसी और रास्ते को इख्तियार कर लिया जाए, इसको कहते हैं गावी। किसी मसले में हदीस आ गई, बहुत सारे लोगों का ये अपना तरीका है कि हदीस आ जाने के बाद, मसाइल वाज़ेह हो जाने के बाद, सही कौन है गलत कौन है ये वाज़ेह हो जाने के बाद भी वो ये कहते हैं कि हदीस तो आ गई लेकिन इमाम साहब का ये कौल है, उलमा का ये कौल है। ये कौल को वो तरजीह देते हैं हदीस के ऊपर, कुरान के ऊपर, सहाबे किराम के अमल के ऊपर वो तरजीह देते हैं अपने इमामों की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ कहता है गावीन है ये लोग, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम तैयार कर रखा है। वबुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैदान महशर कायम होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाने वाले होंगे। ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा वइज़ा क़ील लहुम मा कुन्तुम वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम ताबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार कर वहां कहेगा ऐन मा कुन्तुम ताबुदून, कहां है वो लोग, बुलाओ उनको जिनकी तुम दुनिया में इबादत करते थे। वो लोग कहां हैं जिनकी तुम प्रस्तिश क्या करते थे? कहां है वो लोग जिनकी तुम इबादत क्या करते थे, जिनको तुम गौसे आज़म तसव्वुर क्या करते थे, जिनको तुम मुश्किल कुशा तसव्वुर क्या करते थे? ऐन मा कुन्तुम ताबुदून, कहां है वो लोग, उनको बुलाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा हल यंसुरूनकुम, बुलाओ क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं आज? औ यंतसिरून, क्या अगर वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो क्या वो अपनी मदद कर सकते हैं? बुलाओ ऐसे लोगों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार कर हर ऐसे शख्स को जिन्होंने दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और की इबादत की होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि ले आओ उनको हमारे सामने, आज फैसला हो जाए कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके या कौन है जो अपनी खुद मदद कर सके हमारे सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा ऐसे लोगों को और तमाम के तमाम लोगों को बुला करके ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए से जहन्नम के अंदर दाखिल करवा देगा। ये दौर, ये वक्त आने वाला है मेरे भाइयों। उससे पहले मैदान महशर जब कायम होगा, वहां हर इंसान परेशान हाल होगा। हर इंसान के हाथ में नामे अमाल मिलने वाले हैं। जिनके दाहिने हाथ में नामे अमाल मिल गए वो जन्नती होगा, जिनके बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा वो जहन्नमी होगा। हर इंसान के सामने वो दिन आने वाला है मेरे भाइयों। इसीलिए अपने नामे अमाल को देखिए, आप अपने अंदर झांकिए, अपना मुहासबा कीजिए कि आप किसके लायक हैं। आप दाहिने हाथ में दिए जाने के लायक हैं या फिर बाएं हाथ में दिए जाने के लायक हैं मेरे भाइयों। मुहासबा करना होगा, ये जिंदगी है। इसी जिंदगी में मरने से पहले अपना मुहासबा करके, अपनी इस्लाह करके, अपने नामे आमाल में मेरे भाइयों सवाब जमा करना होगा, ताकि कल क़यामत के दिन मैदान महशर कायम हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सामने हमारा हिसाब किताब कर रहा हो, फिर ऐसे में हम कामयाब हो सके मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बु वहां पर जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो इस एक आयत फकुबकिबू फीहा हुमुल गावून, इस आयत में देखिए, गौर करिए तो आपको पता चले कि कितनी डेंजर चीज है, कितनी भयंकर चीज है ये जहन्नम मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है फकुबकिबू फीहा हुमुल गावून, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को यके बाद दीगरे डाला जाएगा। फकुबकिबू, कब का माना होता है एक शख्स को डाला जाए, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज गिरे, और गिरने की जो आवाज होती है वो कुबकिबू में है। जहन्नम के अंदर एक शख्स को डाला जाएगा
اور اس کے اوپر پھر دوسرے شخص کو ڈالا جائے گا, پھر تیسرے شخص کو ڈالا جائے گا. ایک آواز جو آتی ہے, دھک دھک کی جو آواز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں عربی میں کب کب. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ, جہنم کے اندر جہنمیوں کو ایک کو ڈالا جائے گا, پھر دوسرے کو ڈالا جائے گا, دھک کی آواز آئے گی, پھر تیسرے کو ڈالا جائے گا, پھر ایک آواز آئے گی. اس آواز کو کہتے ہیں کب کب. اللہ رب العالمین اس لفظ کا استعمال کیا ہے فَكُبْكِبُوا, جہنم کے اندر کب کب کی طرح یکی بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا, اور اوپر سے جو گرے گا نیچے والا سنے گا, پھر گرے گا اس کی آواز سارے لوگ سنیں گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, اس کے اندر اس طریقے سے جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. اس آیت میں ایک اور بات غور کرنے کی ہے. اللہ نے کہا فَكُبْكِبُوا ہم, پہلے کہا ان لوگوں کو ڈالا جائے گا, والغاوون پھر ان کے متبعین کو ڈالا جائے گا. اس میں ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو جن کے رئیس ہیں, یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ جن لوگوں نے کسی اور اپنے لوگوں نے اپنے پیروں کو بنا لیا, مرشدوں کو بنا لیا, بابا بنا لیا, اور انہوں نے یہ گمان کر رکھا کہ یہ لوگ ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے, یہ لوگ ہمیں قیامت کے دن بخشوا کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے. اللہ کہتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم, پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو رئیس ہیں, پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کی لوگ اتباع کرتے تھے, اس کے بعد ہم والغاوون ان کے متبعین کو ڈالا جائے گا. اچھا ایسا کیوں؟ پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا, اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو ڈالا جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ذہن میں جو لوگ یہ بیٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیر, ہمارے مرشد, ہمارے بابا ہمیں بخشوا لیں گے, تو ان کے سامنے ان لوگوں کو جب جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ چیز نکل جائے گی, وہ اور ڈر جائیں گے کہ جب ان کو ڈال دیا گیا تو ہم کہاں سے بچنے والے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا, پہلے وہ لوگ جو علماء سوء ہیں, جنہوں نے لوگوں کو بھٹکایا, جنہوں نے قرآن کی, حدیث کی غلط تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کے راستے کو چینج کر دیا, اور اس طریقے سے انہوں نے دنیا میں تبلیغ کی. ایسے لوگوں کو پہلے, اور یہ بھی ہے کہ جہنم پہلے علماء سے بھڑکائی جائے گی. وہ علماء جو علماء سوء ہیں, جو بولتے تو ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے, یا پھر وہ لوگ جو خود تو تبلیغ کرتے ہیں, خود دوسروں کے سامنے بات بیان کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے, ایسے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی. اللہ کہتا ہے پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا, اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو ڈالا جائے گا. یہاں پر یہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اس کے بعد جنتی تو جنت میں چلے گئے, اور یہ غاوین جو لوگ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے, ان کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو ان دونوں کو بھٹکایا کرتے تھے اس دنیا میں, ایک تو رئیس, یا پھر وہ لوگ جو خود بات بیان کرتے لیکن عمل نہیں کرتے, یا غلط تفسیر کر کے لوگوں کو سامنے بیان کرتے, ان کو اور ان کے ماننے والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بلائے گا جو ان دونوں لوگوں کو بھٹکایا کرتے تھے, وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. اللہ رب العالمین کہے گا کہ ابلیس کے لشکروں کو لایا جائے, تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے, وہ ابلیس, وہ شیطان, ان کے لشکروں کو لایا جائے, اور تمام کے تمام لشکروں کو لا کر کے اللہ رب العالمین, یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا جنود, جندن کی جمع جنود ہے, لشکر, ایک لشکر نہیں کئی لشکروں کو لایا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ شیطان کے, ابلیس کے کئی لشکر ہیں, اور ہر لشکر اپنے اپنے کام پر لگا ہوا ہے, اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جنود کا استعمال کیوں کیا, یہ لفظ لشکر کیوں لایا؟ لشکر کہتے ہیں ایسے فوجیوں کو جس کے پاس ہتھیار ہو. پتہ یہ چلا کہ ابلیس کے جو لشکر ہیں ان کے پاس انسانوں کو بھٹکانے کے لیے, غلط راستوں پر لگانے کے لیے ہر طرح کے اس کے پاس آلہ موجود ہے, ہر طرح کے ہتھیار موجود ہے, اور پھر یہ اپنے ہتھیاروں سے لوگوں کو بھٹکا کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ, ابلیس کے لشکروں کو لایا جائے, اجمعون,
تمام کے تمام لشکروں کو لایا جائے، جمع کیا جائے، اور پھر اللہ رب العالمین ابلیسوں کو اور شیطانوں کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا من الجنۃ والناس، یعنی یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے بلکہ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے ابلیس اور انسانوں میں سے بھی ہے ابلیس، یعنی انسانوں میں جو برا انسان ہے، جناتوں میں جو برا جنات ہے، ایسے کے سارے کے ساروں کو شیطان کہا گیا، سارے کے ساروں کو ابلیس کہا گیا۔ اچھا ابلیس کیوں کہا گیا؟ ابلیس کیوں کہا گیا؟ ابلیس کا نام ہے عزازیل، جو ایک ابلیس ہے جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، لیکن تمام کے تمام شیطانوں کو ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا ہے، بدماش کہا جاتا ہے۔ تو ابلیس کا معنی ہوتا ہے التباس کرنا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں، وہ لوگوں کے ذہنوں کو ملتبس کر دیتا ہے، غلط اور صحیح کو ملا کر کے فرق کو مٹا دیتا ہے، اور انسان اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان تمام کے تمام لوگوں کو، جنتی کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد جو جہنمی ہیں، جہنمی کو بھی بلائے گا۔ ان لوگوں کو بھٹکانے والے شیاطین، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، سب کو بلا کر کے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ میدان محشر قائم ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنے کیے ہوئے کے بارے میں ہم پوچھے جائیں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے وہ دن آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنی غلطی اگر ہے آپ پوچھئے، آپ اپنے اندر احساس کیجئے کہ کیا غلطیاں ہیں، اس کو درست کیجئے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا ڈر، اپنا تقوی ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔